اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ مومنین اکرام، صاحبان علم و معرفت، علم کے موضوع پر کچھ معروضات اور گزارشات عرض کرنا چاہ رہا تھا، تو اسی آیہ مبارکہ کو سخن عنوان قرار دیتے ہوئے کچھ احادیث مبارکہ کے ذیل میں علم کی روشنی، علم کی اہمیت اور عالم کا مقام اور مرتبہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم کی کتنی اہمیت ہے اور عالم کا کتنا مقام ہے۔ ظاہری بات ہے، علم ایک ایسی عظیم نعمت پروردگار ہے جس کے ذریعے سے پروردگار کہہ رہا ہے کہ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، انسان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آج میں احادیث پیغمبر گرامی اسلام خاتم النبیین حسنین کے پاک نانا کی کچھ احادیث مبارکہ کے ذیل میں علم کی عظمت اور عالم کے مقام کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم کی اہمیت کیا ہے اور عالم کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ محترم سامعین، پیغمبر گرامی اسلام خاتم النبیین ارشاد فرما رہے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جب پروردگار عالم جس کے لیے بھلائی اور خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا ادراک عطا کر دیتا ہے، دین میں تفقہ عطا کر دیتا ہے۔ اب اس بات سے ہمیں ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ معصوم نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم کسی بندے کے بارے میں اگر خیر کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کس کا ہے؟ وہ اس کا ارادہ ہے جس کے ارادے دنیا کے تمام ارادوں پر غالب اور بھاری ہیں۔ تو لہذا ارادہ پروردگار دیکھیے، ارادہ پروردگار ہے، پروردگار کا ارادہ کہ جس کے بارے میں اچھائی، خیر، بھلائی کا وہ ارادہ کرتا ہے، وہ اس کو علم جیسی عظیم نعمت سے نواز دیتا ہے۔ یعنی گویا علم انسان کی بھلائی کا سرچشمہ ہے، جیسا کہ پہلے آیہ مجیدہ میں نے عرض کی تھی کہ من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ جب پروردگار کسی کے بارے میں بھلائی اور اچھائی کا خیر کثیر عطا کرتا ہے تو اس کو حکمت عطا کر دیتا ہے، اور حکمت عطا ہوتی ہے علم کے ذریعے۔ لہذا علم ہی ہے جس کے ذریعے حکمت بھی عطا ہوتی ہے، علم ہی ہے جس کے ذریعے خیر کثیر بھی عطا ہوتا ہے، علم ہی ہے جس کے ذریعے اللہ کا ارادہ اس کو شامل ہوتا ہے اور اس بندے کو پروردگار ادراک اور تفکر عطا کر دیتا ہے، یعنی ادراک عطا کر دیتا ہے، تفقہ عطا کر دیتا ہے، دین میں سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا دین میں سوجھ بوجھ یعنی ایک عالم بندہ، یعنی اس کو پروردگار علم جیسی عظیم نعمت عطا کرتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے ہیں، دیکھیں
علم کی اہمیت ہمیں یہاں معصوم کے کلام سے اور اللہ کے کلام سے پتہ چلتی ہے کہ معصوم کا کلام بھی علم کی اہمیت کو کس طرح بیان فرما رہا ہے، اور پروردگار عالم بھی علم اور عالم کی اہمیت کو کیسے بیان فرما رہا ہے۔ اور پیغمبر خاتم النبیین ارشاد فرما رہے ہیں، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ اللہ اکبر! میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، کا انبیاء بنی اسرائیل۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علم حاصل کر کے جو بندہ عالم بن جاتا ہے، اور اپنے فقط یہاں پر میں روک کر ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اپنے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، نہ کہ آپ لوگوں کے لیے، کہ علم فقط اصطلاحات کا نام نہیں ہے، اور علم اصطلاحات یاد کر کے بندہ عالم بن جائے، یہ عالم تو ہو سکتا ہے لیکن دیندار نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک علم انسان میں آتا ہے تو اس پر دین کے وہ تمام قوانین اس کے وجود پر نافذ ہو جائیں تو پھر وہ عالم ہے، اور اس عالم کا مقام بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے، ہر عالم کا نہیں ہے۔ یہاں پر کیونکہ اعتراضات ہوتے ہیں بہت سارے، اور میں اس لیے اشارہ کر دیا ہے کہ ہر عالم کی بات نہیں ہے۔ عالم علم حاصل کرنے سے عالم بن جاتا ہے، لیکن اس علم کو ہمارے وجود کے اوپر نافذ کرنا یہ ضروری ہے۔ جب ہم پڑھ لیتے ہیں، علم زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، اصطلاحات یاد کر لیتے ہیں، فقہ کی، اصول کی، منطق، فلسفہ، علم کلام، فلاں جتنے بھی علوم ہیں، ادبیات عرب کی ساری اصطلاحات ہمیں یاد ہو جاتی ہیں، لیکن وہ علم جو ہمارے وجود کے اوپر نافذ ہوتا ہے، اگر وہ علم ہمارے وجود کے اوپر نافذ نہ ہو تو وہ علم مفید نہیں ہے، وہ علم اچھا نہیں ہے۔ میں اس بات کو یہاں پر نہیں چھیڑنا چاہ رہا، لیکن صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم ہمارے لیے کون سا مفید ہے۔ ہر عالم آیا کا انبیاء بنی اسرائیل ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، میرے دوست، ہر عالم کا انبیاء بنی اسرائیل کا مصداق نہیں بن سکتا، بلکہ کا انبیاء بنی اسرائیل کا مصداق وہی بن سکتا ہے جس نے علم کو حاصل کیا ہے، پھر اپنے اس پوری جو چھوٹی سی سلطنت ہے، جو چھوٹی سی دنیا ہے وجود کے نام سے، اس کے اوپر اگر نافذ کرتا ہے پھر وہ کا انبیاء بنی اسرائیل بن سکتا ہے، ہر نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو بہت معروف حدیث ہے، پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بھائی اللہ کے نبی نے یہ کیوں کہا؟ اللہ کے نبی کوئی اور بات کہہ دیتا، کہ کسی اور کے حوالے سے بات کہہ دیتا کہ فلاں جو ہے وہ انبیاء کا وارث ہے، فلاں انبیاء کا وارث ہے، یا میں مثال دے دوں، کہہ دیتے کہ جو مالدار ہیں وہ نبی کے وارث ہیں، کہہ دیتے جو زیادہ دولت مند ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، فرما سکتے تھے کہ جو طاقتور ہے، جو شجاع ہے، جو بہادر ہے وہ انبیاء کا وارث ہے، لیکن نہیں میرے بھائی، میرے دوست، بلکہ نبی معظم نے اس کمزور صنف کے بارے میں کہا ہے جو طاقتور نہیں ہوتے، جو ضعیف العمر ہوتے ہیں، وہ ایک عصا کے سہارے پر چلتے ہیں، یا میں اس طرح کہوں کہ جن کو دو بندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اٹھاتے ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں حضرت ایت اللہ العظمیٰ صافی گل پیگانی رحمت اللہ علیہ ضعیف العمر تھے۔ خدا کی قسم جب حرم معصومہ میں آتے تھے تو وہاں پر علماء کی مراجع اعظام کی قبور ہیں،
تو وہاں پر جاتے، قبر پر بیٹھتے، فاتحہ پڑھتے اور ان کو اٹھانے کے لیے دو بندے دونوں طرف سے پکڑتے تھے اور پھر ان کو اٹھاتے تھے. لیکن جب وہی مرد مجاہد درس دیتے ہوئے، میں نے اپنے کانوں سے ان کی آواز کو سنا ہے، جب وہ درس دیتے ہوئے تھے جیسے ایک جوان بندہ درس میں بول رہا ہے اور درس پڑھا رہا ہے، ایسے ہی آغا صافی درس پڑھا رہے ہوتے تھے. وجود کے اعتبار سے انتہائی نحیف اور کمزور انسان تھے، لیکن نبی مکرم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ نہیں کہا جو شجاع ہے، یہ نہیں کہا جو طاقتور ہے، یہ نہیں کہا جو فلاں ہے مالدار ہے، کوٹھیوں کاروں والا ہے، بلکہ فرمایا وہ آگے سستانی مدذل العالی کے بارے میں نے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ آغا کا ایک وہی پرانا گھر جو پہلے دور میں تھا، وہی پرانا گھر آغا کا ہے. ممکن ہے تغیر تبدل، آخر انسان ہیں، ان کی ضروریات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ فقیر ہیں، نہ، ایسی بات نہیں ہے. ان کے معیار اور ان کے مرتبے کے مطابق ان کا گھر ہونا چاہیے روایات کی روشنی میں. لیکن ایک سادہ سی زندگی گزار کر وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، اے دنیا والوں یاد رکھو، علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، انسان کو تواضع سکھاتا ہے، انسان میں تکبر نہیں لاتا بلکہ تکبر کا خاتمہ کرتا ہے. یہ علماء ہیں. اور انبیاء کی اگر سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو علماء کی، انبیاء کی سیرت بھی یہ ہمیں درس دیتی ہے، ائمہ کی سیرت بھی ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ اپنے میں اگر علم آ جائے، متکبر نہ ہونا، غرور کے دروازے پر نہ جانا. محترم سامعین، لہذا علماء سیرت انبیاء کے وارث ہیں، علم انبیاء کے وارث ہیں، ان کی ہدایت کو، ان کے پیغامات کو پہنچانے میں ان کے وارث ہیں. تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، مشکلات برداشت کر رہے ہیں. آپ شہید ثانی، شہید ثالث، شہید اول کے واقعات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان علماء کو کیوں شہید کیا گیا تھا، ان کی شہادت کی وجہ اور سبب کیا تھا. لہذا شہادت دینے کا مقصد ولایت بچانا تھا، دین بچانا تھا، دین کی محافظت تھی. لہذا بہرحال یہ بات المختصر عرض کر رہا تھا کہ انبیاء جو ہیں وہ علم رکھتے ہیں اور ان کے علم کے وارث ہمارے علماء ہیں. خدا ہم سب کو توفیق دے، ہم علماء کی قدر کریں، ہم علماء کی عزت کریں. اور پھر دیکھیں یہ روایت رب اکبر کی قسم ہے، اتنی عجیب روایت ہے. اب آپ سنیں گے تو پھر آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے کہ پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرما رہے ہیں یستغفر للعالم ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ اکبر، رحمت للعالمین نبی ارشاد فرما رہے ہیں یستغفر للعالم ما فی السماوات والارض. جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سارے کا سارا ایک عالم کے لیے استغفار کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں پر جاہل کی بات نہیں آئی، للعالم، عالم کے لیے استغفار کرتا ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے. تو پھر مجھے یہاں پر ایک اگرچہ جذباتی جملہ ہے لیکن کروں گا حتماً بیان کرنا میرا فریضہ ہے، اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ عالم کے لیے استغفار کرتا ہے. اگر جاہل گالی دیتا بھی ہے تو اس کی گالی دینے سے اس کا عالم کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، کیونکہ اس کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان ملائکہ بھی ہے جن کی استغفار کا یہ مصداق بن رہا ہے عالم. بھائی تمہاری گالی سے کیا بنتا ہے، تم گالی دیتے رہو، یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، بڑا مسئلہ نہیں ہے جو آپ گالی دے رہے ہیں ایک بزرگ عالم دین کو، ایک فقیہ کو، ایک مرجع تقلید کو. لیکن آپ کی گالی
وہ پلٹ کر آپ کے نامہ اعمال میں جا رہی ہے. یہ یاد رکھیں میرے بھائی. کیوں؟ اس لیے یہ عالم ہے سید علی حسینی سیستانی، رہبر معظم انقلاب سید علی حسینی خامنائی. اگر کوئی ان کو گالی دیتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، خدا کی قسم یہ اپنے میں کیا کروں کردار کو برملا کر رہا ہے. دنیا کو بتا رہا ہے کہ میں اتنا پست ہو چکا ہوں. اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے، اور یقیناً یہ مصداق ہیں، حقیقتاً مصداق ہیں اس حدیث مبارکہ کے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان کے لیے استغفار کرتا ہے، ان کے لیے طلب مغفرت کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے. ضروری نہیں ہے گناہ گار کے لیے طلب مغفرت ہوتی ہے. اگر ایسی بات ہے تو ائمہ کی، امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کا مطالعہ کیجئے، امام علی علیہ السلام کی دعائے کمیل کا مطالعہ کیجئے تو یہ پتہ چلے گا کہ گناہ گار فقط دعا نہیں مانگتا، یا گناہ گار کے لیے دعا نہیں مانگی جاتی، نیکوکاروں کے لیے بھی دعا مانگی جاتی. بہرحال یہ ایک حدیث مبارکہ تھی. اور ایک اور حدیث کا سہارا لیتے ہیں کہ جس میں پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرمایا اقرب الناس من درجۃ النبوہ اہل العلم والجہاد اما اہل العلم فدل الناس علی ما جاءت به الرسل واما اہل الجہاد فجاہدوا باسیافہم علی ما جاءت به الرسل. فرماتے ہیں کہ اہل علم اور مجاہدین، جہاد کرنے والے، درجہ نبوت سے بہت زیادہ نزدیک ہیں. حدیث سخت ہے لیکن اس کو کسی غلط مفہوم کی طرف نہ لے جائیے گا. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اہل علم اور مجاہدین درجہ نبوت سے بہت زیادہ قریب ہیں. نبی نہیں ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ وہ نبی ہیں، نہ نبی نہیں ہیں، لیکن ان کے قریب قریب ہیں. کیوں قریب ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے علماء اس لیے نزدیک ہیں کیونکہ انہوں نے پیغمبروں کے پیش کردہ احکام کی طرف لوگوں کی رہنمائی کی ہے. جو کچھ انبیاء نے احکام بیان کیے ہیں ان احکام کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے. کہا کہ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ احکام ہیں، ان کے ذریعے سے تمہاری زندگی روشن ہے، ان کے ذریعے سے تمہاری نجات ہے، اس دنیا میں بھی تمہاری نجات ہے، آخرت میں بھی نجات ہے. اس لیے یہ ان کے نزدیک ہے، انبیاء کے نزدیک. اور مجاہدین کیوں نزدیک ہے؟ فرماتے ہیں مجاہدین اس لیے نزدیک ہیں کہ انہوں نے اپنی تلواروں سے پیغمبروں کے پیغام کے لیے جہاد کیا. یعنی پیغمبروں کے اس پیغام اور پیغمبروں کے اہداف کو بچانے کے لیے کیا کیا؟ جہاد کیا، اپنی جانیں قربان کی، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا. یعنی جب میدان جہاد میں جاتے ہیں تو تلوار سے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ جو مقصد ہے، جو مقصد انبیاء کا تھا. انبیاء فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور جو مجاہد ہوتے ہیں ان کا بھی یہی وتیرہ ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، اسلام کی حدود میں رہو، اسلام کی حدود کو عبور نہ کرو. اور مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے آپ خود اس بات کے شاہد ہیں کہ امام علیہ السلام نبی نہ تھے، امام تھے، لیکن کیا کیا؟ اس دین کی محافظت، احکام الہیہ کی محافظت اور اپنے نان محمد مصطفیٰ کے دین کی محافظت کے لیے یہ سب کچھ قربان کر دیا. لہذا علم بہت اہمیت کا حامل ہے، علماء بہت ہیں، فضیلت با فضیلت ہیں، با مقام ہیں، با مرتبہ ہیں. دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو اہل علم کے ساتھ محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کی عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور علماء جس طرح اپنے
آقا و مولا امام زمان علیہ السلام کے پیغام کو ہم تک بیان کر رہے ہیں، ہم ان کے بیان کو سنیں اور اپنے وجود پر نافذ کر کے اپنی زندگی گزار کر اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔